بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 43 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فَإِنْ آثَرْتَ اختلاب القلوب سے لے کر وَإِنْسِبَابَهُمْ إِلَى شعب اکرامہ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فَإِنْ آثَرْتَ، اگر آپ نے دلوں کے فریفتہ کرنے کو ترجیح دی ہے، آثرتا آپ نے ترجیح دی ہے اختلاب القلوبی دلوں کے فریفتہ کرنے کو، فانظم علی هذا الاسلوبی تو پھر آپ کہہ دیجئے اس اسلوب پر، اس طریقے پر، اس طرز پر کوئی شعر۔ وانشدہ، اور وہ بندہ شعر کہنے لگا، فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَرْجِسٍ، پس اس نے موتی برسائے، من نرجس گلی نرگس سے، وسقط اور سیراب کیا، وردن گلاب کے پھول کو، وعزت علی العناب اور اس نے عناب کو کاٹا، بالبرد اولے سے۔ فلم یکن الا کلمح البصر او هو اقرب، پس پلک جھپکتے ہی، یعنی پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ کم وقت، یعنی قریب مدت میں اس شخص نے کہا، فاغرب، اور سب کو اس نے حیرت میں ڈالا، عجیب و غریب چیز جو ہے وہ پیش لایا۔ سألتها حين زارت نزو برقع حلقانی وإيداع سمعی اطیب الخبر، سألتها میں نے اس سے مطالبہ کیا، حين زارت جب اس نے زیارت کی، نزو برقع حلقانی اس کے سرخ برقع ہٹانے کا، وإيداع سمعی اطیب الخبر اور میرے کان میں اچھی خبر ودیعت رکھنے کا، فزحزحت شفقا غشا سنا قمر، پس اس نے دور کیا ایسے شفق کو جس نے ڈانکا تھا، سنا قمر چاند کی روشنی کو، وساقطت لؤلؤا اور اس نے موتی گرائے، من خاتم عطری خوشبودار انگوٹھی سے۔ فحار الحاضرون لبداہتہ، چنانچہ حاضرین اس کی اس برجستگی سے حیران ہوئے، واعترفوا بنزاہتہ اور انہوں نے اعتراف کیا اس کی پاکیزگی کا۔ فلما آنس استئناسہم بکلامہ، جب ابو زید کو، اس شعر کہنے والے کو علم ہوا اور اس نے محسوس کیا ان کے مانوس ہونے کو، یعنی اس کے کلام کے ساتھ ان کے مانوس ہونے کو اس ابو زید شعر کہنے والے نے محسوس کیا، اور اس کو اس کا علم ہوا کہ یہ لوگ اب میرے اس شعر سے مانوس ہو گئے ہیں۔ وانسبابہم الی شعب اکرامہ، اور اپنے اکرام کی گھاٹی کی طرف ان کے میلان کو اس نے محسوس کیا، پایا۔ فَإِنْ آثَرْتَ اختلاب القلوب، آثر یوثر ایثارا کسی چیز کو ترجیح دینا، آثر یأثر اثرا اکرام کرنا۔ فَإِنْ آثَرْتَ اگر آپ نے ترجیح دی ہے، آپ نے اختیار کیا ہے، اختلاب القلوب، اختلاب کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، فریفتہ کرنے کو، گرویدہ بنانے کو،
اختلب یختلب اختلابا باب افتعال ہے، مجرد میں یہ خلب یخلب خلبا سے ہیں، یعنی ضرب سے مستعمل ہے۔ دلوں کے فریفتگی کو، دلوں کے گرویدہ بنانے کو اگر آپ نے ترجیح دی ہے، فنظم علی ھذا الاسلوب، تو پھر آپ پھروئیں، آپ پیش کریں، نظم ینظم نظما، آپ شعر کہیں، علی ھذا الاسلوب، اس طریقے پر، اسلوب طریق کو کہتے ہیں، اسالیب اس کی جماعتی، وانشدہ، اور یہ مطالبہ کرنے والا اس نے فوراً شعر کہا، فامطرت لؤلؤا من نرجس، فامطرت، امطرت یہ باب افعال سے ہیں، اس نے گرائے، لؤلؤا، یہ مطر یمطر مطرن، مطرن یہ مصدر ہے، اور مطر یہ بادل کو کہتے ہیں جس کی جمع امطار آتی ہے، فامطرت، اور اس نے گرا دیے، لؤلؤا موتی، من نرجس، نرگس سے، گلی نرگس سے، وسقط، اور اس نے سیراب کیا، وردن، گلاب کے پھول کو، وعزت، اور اس نے کاٹے، علی العناب، یا دبائے، علی العناب، عناب کو، بالبرد، اولوں سے۔ یہ شعر ابو الفرج غسانی دمشقی کا ہے، جو وأوأ سے مشہور ہیں، کہہ رہے ہیں، اس نے نرگس سے موتی برسا کر گلاب کو سیراب کیا، اور منظر یہ تھا کہ عناب کو اس نے اولوں سے دبائے رکھا تھا۔ یہ عناب جو ہیں، یہ ایک درخت ہیں جس کا پل چھوٹے چھوٹے سرخ اور لذیذ دانوں کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی گل نرگس کی خوبصورت آنکھوں سے موتیوں کی طرح حسین آنسو بہائے، وہ آنسو جو اس کے گلاب کی طرح رخساروں پر بہیں، اور اس نے عناب جیسے سرخ انگلیوں کے پوروں کو اولوں کی طرح سفید دانتوں سے دبایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ محبوبہ نے شرم و حیا کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبا رکھا تھا، اس حالت میں غم میں فراق کی وجہ سے اس کی خوبصورت آنکھوں سے حسین آنسو روا ہوئے، جو اس کے سرخ رخساروں پر بہتے چلے گئے۔ آنکھوں کو وأوأ نے، یعنی ابو الفرج غسانی دمشقی نے، گل نرگس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور آنسوں کو موتی کے ساتھ، اسی طرح رخسار کو گلاب کے ساتھ، انگلیوں کے پوروں کو عناب کے ساتھ، اور دانتوں کو اولوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس طرح اس شعر میں حرف تشبیہ ذکر کیے بغیر 5 تشبیہات جمع ہو گئی ہیں۔ تو اس شخص نے اس دعویٰ کرنے والے ابو زید سے اس طرح اس منوال کا، اس اسلوب پر شعر کہنے کا مطالبہ کیا، فلم یکن الا کلمح البصر او هو اقرب، پس پلک جھپکتے ہی یا اس سے بھی زیادہ کم وقت اس بندے نے لیا تھا، حتیٰ انشد، یہاں تک کہ اس نے شعر کہا، فاغرب، اور عجیب و غریب شعر کہا، سب کو اس نے حیرت میں ڈالا، اور ایک غریب چیز، نادر چیز وہ لایا۔ اور اس نے شعر کیا کہا، سألتها حین زارت نزو برقع حلقانی، میں نے اس سے مطالبہ کیا جس وقت اس نے زیارت کی اس کے سرخ برقع ہٹانے کا، وإیداع سمعی اطیب الخبری، اور میرے کان میں اچھی خبر ودیعت رکھنے کا، فزحزحت شفقا غشا ثنا قمری، پس اس نے ہٹا دیا اس نقاب کو جس نے غشا ثنا قمری، چاند کی روشنی کو ڈھانکا تھا، وساقطت لؤلؤا من خاتم عطری، اور معطر خوشبودار انگوٹھی سے اس نے موتی برسائے۔ اب یہ وہ شعر تھا جو اس ابو الفرج غسانی کے شعر کے مقابلے میں ابو زید نے پیش کیا۔ زارت، یہ زارہ یزور زیارتن سے ہیں، زیارت کرنا، نزو نزا ینزو نزون سے ہیں، ہٹانے کے معنی میں ہیں، برقع، یہ برقع، یعنی قاف کے ضمے اور فتح دونوں کے ساتھ
مستعمل ہیں، اس کپڑے کو کہتے ہیں جو پورے بدن کو ڈانپ لیتا ہے۔ القانی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، قنا یقنو، قنوًا سے بہت زیادہ سرخ ہونا، گہرا سرخ۔ و ایداع اودع یودع، ایداع باب فعل کا مصدر ہے، ودع یدع سے ہیں، سمعی رکھنے کے معنی میں ہے، سمعی اطیب الخبر، اطیب یہ طاب یطیب طیباً سے ہیں، خوشگوار ہونا۔ فزحزحت یہ زحزحت باب بعثر سے ہیں، جیسے قرآن میں ہے فمن زحزح عن النار، پس اس نے ہٹا دیا۔ شفقاً، شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر نمودار ہوتی ہیں۔ غشہ جس نے ڈانپ رکھا تھا، غشیہ یغشا غشاوتن سے ہیں ڈانپنا، غشہ یغشی تغشیتن سے ہیں باب تفعیل سے۔ ثنا، ثنا یسنو ثناء بجلی چمکنے کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد یہاں پہ روشنی ہے۔ قمر، اقمار اس کی جمع آتی ہیں، یہ چاند کو کہتے ہیں۔ ساقطت باب مفاعلہ ہے، اور ضرب سے یہ نصر سے مستعمل ہیں، گرنے کے معنی میں، گرانے کے معنی میں۔ لؤلؤ، لوالی اس کی جمع آتی ہے، موتی کو کہتے ہیں۔ خاتم یہ انگشتری کو، انگوٹھے کو کہتے ہیں۔ خواتم اس کی جمع آتی ہیں۔ عاطر یہ عاطرہ یا عطر یعطر عطراً کسی چیز کا خوشبودار ہونا، اور خوشبودار خوشبو کو بھی کہتے ہیں۔ عطر میں بسا ہوا، عطر یہ صفت ہے۔ تو حریری کہتے ہیں کہ میں نے محبوبہ سے ملاقات کے وقت چہرے سے برقع ہٹانے کو کہا اور بات کرنے کی فرمائش کی، تو اس نے چاند جیسے چہرہ کی چمک سے شفق جیسا سرخ پردہ ہٹایا، اور انگشتری کی طرح چھوٹے خوشبودار منہ سے موتیوں کی طرح الفاظ کہیں۔ مطلب یہ ہے کہ محبوبہ سے ملاقات کے وقت چہرہ کھولنے اور بات کرنے کا مطالبہ کیا، تو اس نے چہرے سے پردہ ہٹا کر خوبصورت باتیں کی۔ علامہ حریری کا یہ دوسرا شعر در حقیقت ابو الفرج کے شعر کے مقابلے میں کہا گیا ہے۔ اگرچہ ابو الفرج کے شعر میں تشبیہات کی تعداد 5 ہیں اور حریری کے شعر میں 4، تاہم فن بدیع کے نقطہ نظر سے حریری کا شعر زیادہ فائق ہے۔ حریری نے سرخ برقع کو شفق کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور چہرے کو چاند کے ساتھ، اسی طرح الفاظ و کلام کو موتی کے ساتھ، اور منہ کو انگشتری کے ساتھ یعنی انگوٹھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ فحار الحاضرون لبداہتہ، تو اس مجلس میں موجودہ لوگ حیرت میں پڑ گئے اس کی اس برجستگی سے، یعنی بالکل فی البدیع، اور پلک جھپکتے ہی جواب دینے سے، بغیر کسی سوچ کے۔ وَاعْتَرَفُوا بِنَزَاهَتِهِ، اور انہوں نے اس کی پاکیزگی کا اعتراف کیا، یعنی جو بدگمانی ان کے دل میں پیدا ہوئی تھی کہ اس بندے نے کسی اور کے شعر کا سہارا لیا اور اس کو اپنی طرف منسوب کیا، تو ان کو اب یقین ہوا کہ یہ بندہ واقعی اس لائق ہے کہ وہ اس طرح برجستہ شعر کہیں۔ حارا یحار حیرتن، حیران ہونا۔ لبداہتہ، بداہ یبدہ بداہتن، فی البدیع شعر کہنا۔ واعترفوا بنزاہتہ، نزاہ نزہ ینزہ نزاہتن یعنی شک سے براعت۔ فلما آنس استئناسہم، آنس یؤنس اناسا معلوم کرنا، مانوس ہونا۔ انس یأنس انسا کسی چیز کے ساتھ مانوس ہونا۔ استئناسہم یہ یعنی ان کے مانوس ہونے کو جب اس نے محسوس کیا اور اس کو اس کا علم ہوا، بکلامہ اس کے اس شعر سے جو اس نے جواب میں پیش کیا اور جس کا اس سے مطالبہ ہوا تھا۔ وانصبابہم الی شعب اکرامی، صب یصب صبابۃ باب سمع سے ہیں، میلان کو کہتے ہیں۔ الی شعب اکرامہ، شعب یہ شعاب اس کی جمع آتی ہیں، گاٹی کو کہتے ہیں، دو پہاڑیوں کے بیچ میں جو راستہ ہوتا ہے اس کو شعب کہتے ہیں۔ اکرام یہ اعزاز کو کہتے ہیں، اکرم یکرم اکراما، یعنی جب اس نے دیکھا کہ لوگ اس کی بات سے مانوس ہو گئے اور ان کو یقین ہوا کہ واقعی یہ بندہ ذی استعداد ہیں اور ادیب ہیں کمال کے درجے کا، تو اور ساتھ ساتھ ان کی حیت کو دیکھ کر وہ لوگ اس کے اکرام کی طرف مائل ہو گئے۔ آج کے سبق میں ہم نے مذکورہ عبارت کا ترجمہ، اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بار بار اس کو سنیں گے اور اچھی طرح اس کو ازبر کریں گے۔
والسلام.